ان کا کرتا پھٹا ہوا تھا، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ان کے کپڑے اس قابل نہیں تھے پہننے کے قابل۔ سرکار دو عالم وسلم نے اپنے چچا کے کپڑے پھٹے دیکھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے چچا کو کوئی کرتا پہنا دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بہت بڑا تھا، کسی کا کرتا نہیں آیا سوائے عبداللہ بن ابی کے کرتے کے۔ عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا دیا اور حضور کے چچا کو وہ کرتا پہنایا گیا۔ عبداللہ بن ابی کا یہ میرے نبی کی ذات پر احسان تھا، خدا نے اس کی موت کے بعد، عبداللہ بن ابی کی موت کے بعد میرے نبی نے اپنا کرتا پہنا کر اس احسان کا بدلہ چکا دیا۔ مسلمان بھائی، کرتا بھی پہنا دیا، جنازے کا وقت آیا، آقا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ جب جنازہ پڑھانے کے لیے پیغمبر آگے ہوئے، ایک صحابی آگے ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے آقا اس کا جنازہ نہ پڑھائیے، یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ میری ماں عائشہ کی عفت کو داغدار کرنے والا ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھائیے۔ سرکار دو عالم وسلم نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ کیوں نہیں جواب دیا؟ خدا کا نبی دنیا میں کسی کے مشورے پر نہیں چلتا، خدا کا نبی وہ کس کے مشورے پہ چلتا ہے؟ صرف رب کے حکم پہ چلتا ہے، کیونکہ مشورہ عمر کا تھا، خدا کا فیصلہ نہیں تھا۔ اس لیے حضرت عمر کے کہنے پر میرے نبی نے فیصلہ نہیں کیا، آگے بڑھ کر میرے نبی نے نیت باندھ لی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کیجئے، جب نبی نے اللہ اکبر کہا، وہی عمر جو اختلاف کر رہا تھا، وہی عمر جو جنازہ پڑھانے پر راضی نہیں تھا، پیغمبر نے اللہ اکبر کہا، عمر نے نیت باندھ لی، پیغمبر کے پیچھے نیت باندھ لی، دل نہ مانتے ہوئے بھی، ذہن نہ مانتے ہوئے بھی پیغمبر کے پیچھے نیت باندھ لی۔ نماز سے فارغ ہوئے، قرآن کی آیات اتری، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ محبوب ایسے شخص کی آئندہ نماز جنازہ نہ پڑھائیے، ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کیجیے۔ مسلمان بھائیوں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اگر یہ فیصلہ ہی دینا تھا تو پہلے کیوں نہیں دے دیا، بعد میں کیوں دیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت دنیا کے سامنے عمر کی اطاعت پیغمبر دکھانا چاہتے تھے کہ جو عمر اختلاف کر رہا ہے، لیکن جب نبی نے نماز نیت لی ہے، عمر نے اطاعت کی فرما برداری کی دنیا کے سامنے مثال پیش کر دی کہ دل چاہے نہ چاہے امتی کا حق یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کرتا چلا جائے۔ تیرا دل نہیں مانتا تو نہ مانے، اطاعت اس کا نام ہے، فرما برداری اس کا نام ہے۔ میرے بھائی، یہ تقریباً 22 آیات ہیں یا 27 آیات ہیں جو مشورہ عمر زمین پر دیتا تھا، خدا اس مشورے کو قرآن کی آیات بنا کر زمین پر بھیج دیتا تھا۔ خدا عرش پر بیٹھ کر فرش کے مشوروں کو قبول کرتا تھا۔ مسلمان بھائی، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد عمر کے سر پر یہ مسند آ گئی۔ عمر آئے اس مسند پر اور آ کر بیٹھ کر، عمر جری قسم کا آدمی تھا، عمر نے فیصلے کیے، عمر نے دور حکومت، میں نے گزشتہ جمعے بھی یہ بات کہی تھی کہ دنیا میں جو چیلنج میں اور آپ کر سکتے ہیں،
دنیا میں کوئی مذہب والا ایسا چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور وہ چیلنج کیا ہے؟ دنیا میں کوئی مذہب والا اپنے مذہب کے دور کا کوئی دور حکومت بطور مثال کے پیش نہیں کر سکتا۔ جو مثال عمر فاروق کی زندگی ہے۔ عمر فاروق کا دور حکومت آج پوری دنیا کا کفر اس کو مانتا ہے کہ عمر نے وہ انصاف کیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا ہے۔ عمر کے دور حکومت میں آئیے عمر کی زندگی کیا ہے، عمر کا دور حکومت کیا ہے۔ عمر اسلام پھیلتا چلا گیا۔ عمر کے دور حکومت میں اسلام یوں پھیلا، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلا، 1036 شہر فتح کیے، 4000 مساجد قائم کی، 900 جامع مسجد قائم کی۔ عمر پھیلتا کا دور حکومت میں اسلام بڑھوتری کی طرف جاتا رہا، پھیلتا چلا گیا۔ اور عمر کے دور حکومت میں پھر کیا ہوا؟ عمر نے کس انداز میں حکومت کی ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے آج سے کوئی 4-5 جمعے قبل آپ کے سامنے ایک حکومت پیش کی تھی، اور وہ حکومت تھی سلیمان علیہ السلام کی، کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دی تھی جو انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، حیوانات پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، چرندوں پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی۔ وہ تو نبی تھے، لیکن آئیے عمر نے دور حکومت کی ہے۔ عمر میں 4 عناصر پہ حکومت کی ہے۔ 4 عناصر، ہوا، مٹی، آگ اور پانی، یہ 4 عناصر ہیں۔ ان 4 عناصر پر عمر نے اپنی حکومت کی ہے۔ دیکھیے حکومت کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا۔ خطبہ دیتے دیتے ایک جملہ آپ کی زبان سے بے اختیار جملہ نکلا، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل۔ مدینہ کا ہر آدمی پریشان ہو گیا، یہ عمر کی زبان سے یہ جملے کیسے نکلے؟ حضرت ساریہ جو اس وقت اسلامی فوج کے سربراہ تھے، مدینہ سے تقریباً کئی ہزار میل کے فاصلے پر جہاد پہ گئے ہوئے تھے، اور لوگ حیران تھے کہ مدینہ کی سرزمین پر عمر ساریہ کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ لوگ حیران ہو گئے، لیکن کسی کے پاس یہ جرت نہیں تھی کہ عمر سے سوال کر سکے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت ساریہ فاتح بن کر واپس آئے، لوگ جمع ہو گئے، پوچھا ساریہ سے کہ ساریہ اس سفر میں کوئی اہم واقعہ بھی پیش آیا؟ حضرت ساریہ نے کہا ہاں میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کہا کیا؟ کہا ہم پہاڑی کے دامن میں تھے، سامنے کفر کا لشکر تھا، ہم برسرے پیکار تھے، اور دشمن کا ایک دستہ پہاڑ کے پیچھے سے ہم پر حملہ آور ہو رہا تھا، ہم اس سے غافل تھے۔ کہا اچانک میرے کان کے اندر حضرت عمر کی آواز پہنچی، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ کہا میرے کان میں جب آواز آئی، میں نے پہاڑ کی طرف مڑ کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ دشمن ہم پہ حملہ آور ہو رہا تھا۔ کہا عمر کی آواز اگر ہماری رہنمائی نہ کرتی تو ہم دشمن کے چندل میں پھنس جاتے۔ ادھر سے بھی لشکر آ گیا تھا، آگے بھی لشکر تھا، اور ہماری شکست واضح ہو چکی تھی۔
لیکن عین اس موڑ پر عمر کی آواز نے ہمیں چکنا کیا، ہماری رہنمائی کی، اور ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دونوں لشکروں کا مقابلہ کیا۔ مسلمان بھائی، دنیا کی کوئی وائرلیس اس وقت ایجاد نہیں ہوئی تھی، دنیا کا کوئی ٹیلی فون ایجاد نہیں ہوا تھا، دنیا کی کوئی موبائل کمپنیاں نہیں بنی تھی۔ یہ ہزاروں میل کا فاصلہ آج بولتا عمر مسجد نبوی کے منبر سے ہے، ہوائیں آواز لے کر ساریہ کے کان تک پہنچاتی ہے۔ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ محمد کی غلامی کا کمال ہے۔ مسلمان بھائیوں، ہاں، میں نے یہ جملہ یوں ہی نہیں کہہ دیا، میں نے جملہ حقیقت میں یہ وہ جملہ ہے جو عمر کی زبان پر ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ نکلا ہے۔ مسلمان بھائی، اللہ اکبر، عمر رات کو بھیس بدلتا ہے، بھیس بدل کر گلی کوچوں میں نکل جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میری رعایا میں کوئی دکھی تو نہیں، کوئی پریشان تو نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے، آ چلتے ہیں، ذرا کام ہے۔ کہا میں ساتھ ہو لیا۔ کہا ایک قافلہ آیا ہے مدینہ کے اوائل میں، کوئی بیچارہ قافلہ ہے باہر سے آیا ہے، چلو جا کر اس قافلے کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی چوکیداری کرتے ہیں۔ کوئی آیا، قافلے چلتے تھے، مدینہ کے اوائل میں چلے گئے، قافلہ وہاں بیٹھا تھا، اس کی جا کے چوکیداری شروع کر دی، حفاظت کے لیے بیٹھ گئے۔ اچانک ایک خیمے سے ایک عورت کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اس خیمے والے سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میری بیوی کو تکلیف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اپنی بیوی کو ساتھ لائے اور اس خیمے میں پہنچا دیا۔ بچے کی پیدائش کا وقت تھا، بیوی کو بھیجا دائیا بنا کر حوصلہ دینے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے آواز دے کر کہا، امیر المومنین، اپنے بھائی کو مبارکباد دے دیجئے کہ ان کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس خیمے والے نے جب امیر المومنین کا لفظ سنا چونک گیا، ہے یہ ساری رات چوکیداری کرنے والا 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، یہ عمر ہے؟ حیران ہو گئے اور آپ نے کہا گھبرانے کی بات کوئی نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میری حکومت میں کوئی خیمے کے اندر بھی روتا ہے، کوئی خیمے کے اندر بھی پریشان ہے، اس کی داد رسی کرنا یہ میرا حق بنتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، آئیے، کون عمر؟ دور حکومت آیا، سب سے پہلا خطبہ دیا۔ مسلمان بھائیوں، سب سے پہلا خطبہ دیا اور کہا، جملے کہے ارشاد فرمایا مسلمانوں، میں خلیفہ بن گیا ہوں، اگر میں شریعت کے مطابق حکم دوں تو مان لینا، اور اگر میں شریعت کے خلاف حکم دوں تو تم پر کوئی لازم نہیں ماننا۔ یہ ہے حکومت۔ کہا اگر میں شریعت کے مطابق حکم دوں تو تمہارا ماننا حق ہے، اور اگر شریعت کے خلاف حکم دوں تمہارے ذمہ ماننا ضروری نہیں۔ یہ چند جملے کہنے کے بعد آخر میں بطور آزمائش کے ایک جملہ پھر کہہ دیا۔ کہا مسلمانوں، ایک سوال کرتا ہوں کہ عمر، پہلے بتا دیا
میرے درے کی دھاک بڑی ہے، میں سزا یوں دوں گا، میں فلاں یوں کروں گا۔ اپنے اعلانات کرنے کے بعد آخر میں فرمایا، مسلمانوں اگر میں تمہیں محمد کے دین کے خلاف حکم دوں، بتاؤ تم کیا کرو گے؟ مسلمان بھائیوں سنیے اسلام کا مزاج کیا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے، مسجد کے ایک کونے سے ایک دیہاتی بدو آدمی کھڑا ہوا، تلوار میان سے نکال کر کہا، عمر نبی کی شریعت کے خلاف اگر تو حکم دے گا میری تلوار ہوگی، تیری گردن ہوگی۔ ہائے ہائے، آج کا حکمران ہوتا، آج کی پولیس ہوتی، صلاح الدین کی طرح مار کے پھینک دیتے، بڑھیا کی طرح مار مار کے اڑا دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے ایسی قوم تو نے دی ہے کہ اگر عمر غلط چلنا چاہے گا تو یہ قوم اس قابل تو نے دے دی ہے مجھے کہ مجھے غلط چلنے نہیں دے گی۔ مسلمان بھائیوں جملوں پہ غور کیجئے، عمر نے کیا کہا؟ یہ جملے میرے پیغمبر نے کی زبان کی ترجمانی کی ہے۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ اگر قوم بددیانت ہوگی حکمران بھی بددیانت ہوگا، قوم بے حس ہوگی حکمران بھی بے حس ہوگا، اگر قوم بے غیرتی کا مظاہرہ کرے گی حکمران بھی بے غیرتی کا مظاہرہ کریں گے، قوم جھوٹی ہوگی حکمران بھی جھوٹے ہوں گے، دھوکے باز ہوں گے، اور اگر ہم سچی ہو جائیں گے، قوم غیرت مند ہو جائے، قوم بہادر بن جائے، قوم درد رکھنے والی ہو جائے، قوم غیرت والی ہو جائے، حکمران بھی عمر جیسے آئیں گے۔ اور جیسے آج ہم ہیں پھر عمران خان ہی متھے لگے گا اور کی لگے گا، اور کون ہوگا ہمیں؟ مسلمان بھائی، اور افسوس یہ ہے مجھے کبھی کبھی جملوں پہ دکھ آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ تمام حکمرانوں کو ایک خط لکھا، توجہ کیجئے، حکمرانوں کو، سارے گورنروں کو ایک خط ارسال کیا جس میں فرمایا، میں تمام گورنروں کو حکم دیتا ہوں کہ نماز با جماعت ادا کیجئے، جو شخص نماز با جماعت ادا نہیں کرے گا میں اس کو معزول کر دوں گا۔ اگلا جملہ دلیل کے طور پر فرمایا کہ جو شخص اللہ کے حقوق کی پاسداری نہیں کر سکتا میں نہیں سمجھتا کہ وہ قوم کے حقوق کی پاسداری کرے گا۔ مسلمان بھائیوں کس سے توقع رکھتے ہو؟ جب تم توقع ان سے رکھتے ہو جن کو کلمہ صحیح نہیں آتا، جن کو قل ہو اللہ صحیح نہیں آتی، جس کو میرے نبی کی ختم نبوت کا لفظ صحیح نہیں آتا، ان سے تم وفا کی امید رکھتے ہو، ان سے تم ایمانداری کی امید رکھتے ہو۔ جو شخص خود کہتا ہے کہ میں جمعہ پڑھتا ہی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں جمعہ کیا ہے، مجھے تو دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، اگر ایسا شخص حکمران بنے گا تو یہ میرے اور آپ کے لیے منہ پہ تماچا نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر یہ قصے اور کہانیاں نہیں میں پیش کر رہا، یہ تیرے اور میرے آباء و اجداد کی زندگیاں پیش کر رہا ہوں۔ ہم جن اسلاف کے نام لیوا ہیں، جن اکابر کے نام لیوا ہیں، جن سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، جن کی زندگیاں میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہیں، میں ان کا قصہ پیش کر رہا ہوں۔ میں کوئی
امر و عیار کی کہانیاں نہیں پیش کر رہا، میں ہیر اور رانجھے کی محبت کی داستانیں نہیں سنا رہا، میں تو صحابہ کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں تو وہ انداز لے کے آیا ہوں جو رب کے قرآن نے انداز پیش کیا ہے۔ مسلمان بھائیوں، قرآن بھرا پڑا ہے صحابہ کی ایک ایک واقعات کو، صحابہ کی تمنا کو۔ صحابہ تمنا کرتے تھے، خدا ان کی تمنا کے مطابق قرآن اتار دیتا تھا۔ ہم تو ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ مسلمان بھائی آئیے، عمر رات کی تاریکی میں نکلا اور دیکھا واپسی میں ایک گھر کے اندر دو عورتیں لڑ رہی، دو عورتیں، ان میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ عمر نے کان لگا کر سنا تو ماں اور بیٹی میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ ماں کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ڈال دے، دودھ کم ہے، پانی ڈال دے گی دودھ زیادہ ہو جائے گا، گزارا چل جائے گا۔ بیٹی کہنے لگی اماں دودھ میں پانی ڈالنے کی اجازت عمر نے نہیں دی ہے، عمر نے منع کیا ہے ملاوٹ کرنے کی۔ ماں نے کہا بیٹا عمر کوئی دیکھ رہا ہے جو تو عمر سے ڈر رہی ہے؟ بیٹی نے کہا ماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ ہائے ہائے، خدا کی قسم، یہ جملہ عمر کے کانوں میں پڑا، عمر تڑپ گیا، رات کی تاریکیوں میں گھر چلا گیا۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے اس ماں کو بلایا، ماں کو بلا کر عمر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ کہا عمر کہتا ہے اماں آج امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے میں تیرے ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ دے دے۔ مسلمانوں، صحابہ کی زندگیاں سمجھو، عمر نے کیا سبق دیا کہ بیٹیاں مانگنی ہے تو ایسی مانگو، بیویاں مانگنی ہے تو ایسی مانگو۔ ماں نے کہا امیر المومنین شرمندہ نہ کریں، آپ مجھ سے حکمن لے سکتے ہیں۔ کہا نہیں، میں حکمن نہیں لے سکتا، میں ہاتھ باندھ کر ایسی پاکیزہ بچی کا رشتہ مانگتا ہوں۔ کہا مجھے فخر ہے اس بات پر، اس کا رشتہ دے دیا۔ عمر نکاح کر کے اس بچی کو اپنے گھر لے آیا۔ صبح جب عدالت میں جاتے سب سے پہلے اپنی اس بہو کے پاس آتے اور ایک جملہ فرماتے، بیٹی ذرا وہ جملہ تو کہنا کہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ فرمایا جو شخص رات کے اندھیرے میں جو بچی خدا کا خوف رکھتی ہے وہ بچی اس قابل ہے۔ دولتیں نہ دیکھا کرو، ٹی وی اور کاریں نہ دیکھا کرو، دیکھو کہ جس بچی کے دل میں خدا کا خوف ہے اس کو اس کا نکاح مانگو، اس کو بہو مانگو، اس کو زوجہ مانو، جو ماننا ہے مانو، لیکن بچی کے اندر دیکھنا ہے، زیور مت دیکھو، دیکھنا ہے تو خدا کے خوف کا زیور دیکھو۔ میں عرض کر رہا تھا حقیقت میں یہ چیز صرف بچیوں میں نہیں دیکھنی، بچی والوں کو بیٹوں میں بھی دیکھنی چاہیے۔ اور یہی چیز دیکھنے کا ٹائم آئے تو جب اپنا لیڈر بناؤ، جب حکمران بناؤ، اس وقت دیکھو کہ خدا سے ڈرنے والا کون ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا کون ہے۔ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ تیرا حقوق کی پاسداری کرے گا۔ کیوں؟ اور آپ کو بتاتا چلوں، جب ایسی بچیاں نکاحوں میں آتی ہے، تاریخ اٹھاؤ، یہی بچی جس نے خدا سے ڈرنے والی تھی، اس بچی کی نسل چلتی ہے، چلتے چلتے
اسی بچی کی اولاد میں سے عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوا، جس نے دنیا کے اندر عمر بن خطاب کا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ اسی بچی کے نسل سے پیدا ہوا ہے۔ بچیاں خدا کا خوف رکھنے والی ہوں گی تو اچھی اولاد پیدا ہوگی۔ مسلمان بھائیوں، مجھے کہنے دیجئے، عمر کا دور حکومت، میں نے بتایا عمر نے 4 عناصر پر حکومت کی ہے۔ ہوا کا تذکرہ میں نے کیا۔ مصر فتح ہوا، مصر کے اندر دریائے نیل بہتا تھا، دریا بند ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے۔ مصر کے گورنر نے دیکھا لوگوں کا ہجوم ہے، جا کے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا دریا بند ہو گیا۔ کہا پھر؟ کہا یہ دریا یوں نہیں چلے گا۔ کہا کیسے چلے گا؟ کہا اس کے اندر ایک بچی کو، خوبصورت بچی لے کر اس کو زیور سے آراستہ کر کے اس دریا میں ڈبوئیں گے، جب وہ دریا میں ڈوب کر مرے گی تو یہ دریا بہہ جائے گا۔ مصر کے گورنر نے کہا ہماری شریعت کے اندر کسی بے گناہ کو قتل کرنے کی اجازت؟ ہائے ہائے، مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ ظالم لوگ اسلام کو اور مسلمان کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ ارے یہ اسلام دہشت گرد ہے؟ جو دنیا میں رواج چل رہا تھا، کئی سال سے بچیوں کو درگور کیا جاتا تھا، دریا میں ڈبو کر مارا جاتا تھا، اسلام پھیلا، مصر میں اسلام پہنچا تو گورنر نے کہا یہ اسلام کی اجازت نہیں دیتا۔ کہا پھر یہ دریا نہیں چلے گا؟ کہا نہیں چلے گا تو نہ چلے، لیکن شریعت نہیں ہے، شریعت کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس گورنر نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ معاملہ یہ ہے، اب کیا کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 خط لکھے، ایک گورنر کے نام پر اور ایک دریا کے نام پر۔ گورنر کو حکم دیا کہ دریا چلتا ہے چلے، لیکن کسی مسلمان، کسی بچی کا خون نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہمیں چاہیے۔ اور دریا کو خط کیا لکھا کہ اے دریا، اگر تو چلتا ہے خدا کے حکم سے تو پھر میں خدا کا زمین پر نائب کہتا ہوں کہ چل، اور اگر تو چلتا ہے خدا کے حکم کے خلاف، کسی اور کے حکم سے چلتا ہے تو پھر اے دریا جا، ہمیں تیری ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ یہ خط دریا میں ڈال دینا۔ مسلمان بھائیوں، تاریخ لکھتی ہے کہ جس دن سے عمر کا وہ خط دریا میں ڈالا گیا ہے، آج تک دریا بند نہیں ہوا ہے۔ دریا نے عمر کے خط کو مانا ہے۔ آج کا حکمران کی پولیس نہیں مانتی، کہتے آئی جی نہیں مانتا، آج ایس پی نہیں مانتا، تیری کون مانے گا؟ تیری اس وقت لوگ مانیں گے جب تو خدا کی مان کے چلے گا۔ جب تو خدا کا حکم نہیں مان کے چلے گا، تو دین والوں کو دہشت گرد کہے گا، پھر تمہارا کہا نہیں چلے گا۔ مسلمان بھائی، عمر کا دور حکومت، آئیے مدینہ کی سرزمین پر زلزلہ آ گیا۔ عمر آگے نکلا، درہ نکالا اور مدینہ کی سرزمین پر مار کے کہا اس کو ٹھہر جا، کیوں ہلتی ہے؟ بتا تیری پشت پر عمر نے عدل نہیں کیا؟ تاریخ لکھتی ہے جس دن سے عمر کا درہ لگا ہے، آج تک مدینہ میں زلزلہ نہیں آیا۔ مسلمان بھائیوں، زمین نے عمر کے حکم کو مانا۔
مدینہ کے اوائل میں آتش فشاں پہاڑ پھونکا، شعلے نکلنے شروع ہو گئے، آگ مدینہ کی طرف پھیلنے شروع ہو گئی۔ لوگوں نے آ کے بتایا عمر کو، عمر آگ مدینہ کی طرف آ رہی ہے۔ عمر نے اپنے چادر دی، فرمایا یہ چادر کا درہ بناؤ اور جا کر آگ پر برساؤ۔ عمر کا درہ بنایا گیا اور ایک صحابی نے جا کر آگ پر درے برسانے شروع ہوئے۔ آگ عمر کے درے سے یوں بھاگتی نظر آئی جیسے شیطان بھاگتا ہے، اور اس وقت سے آج تک مدینہ کے اوائل میں کبھی بھی آتش فشاں پہاڑ نہیں پھٹا۔ عمر نے آگ پر حکومت کی، مٹی پر حکومت کی، ہواؤں پہ حکومت کی اور پانیوں پر حکومت کی، چاروں عناصر پہ حکومت کی۔ مسلمان بھائی، عمر نے دنیا کے اندر عدل و انصاف کا وہ مظاہرہ کیا ہے جو آج تک دنیا میں کوئی پیش نہیں ہو سکا۔ اللہ اکبر۔ ایک منظر رکھتا ہوں، سرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، ایک گھر کے پرنالے سے پانی راستے کے اندر گر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نمازیوں کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس پرنالے کو پھاڑ کر راستے سے ہٹا کر دوسری طرف لگا دو۔ عمر کے حکم پر پرنالہ اکھاڑ دیا گیا، دوسری طرف لگا دیا گیا۔ گھر کا مالک سفر پہ تھا، گھر کا مالک واپس آیا۔ کون مالک؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر کے چچا۔ گھر پہنچے، دیکھا پرنالہ اکھاڑ کر دوسری طرف لگا دیا گیا۔ پوچھا کس نے لگایا؟ کہا عمر نے لگایا، وقت کے حکمران نے لگایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے قاضی کے پاس جا کر درخواست دے دی کہ وقت کے حکمران عمر نے میرے گھر کا پرنالہ اکھاڑ کر میری اجازت کے بغیر دوسری طرف لگا دیا ہے، عمر کو بلایا جائے۔ قاضی کے آرڈر گیا، اگلے دن عمر عدالت میں پیش ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ آج قاضی القضات کی عدالت میں پیش ہو رہا ہے۔ آج کا تمہارا قانون کہتا ہے جو صدر بن گیا اس کو استثناء حاصل ہے، جو وزیر اعظم بن گیا اس کو